بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دین شریعت جو کہ ایک ضابطۂ حیات، راہ نجات اور جنت کے حصول کا باعث ہے، اس دین کو اللہ رب کریم نے اپنے نبی عربی رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، جس سے زبان عربی کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور نصاب شریعت میں شامل یہ دونوں چیزیں یعنی قرآن اور حدیث جو کہ عربی زبان میں ہیں، اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارا اسے سیکھنا بھی ضروری اور لازمی ہے۔ لیکن ہماری زبان چونکہ عربی نہیں ہے، عجمی ہے، لہذا مدارس میں اسی غرض سے کہ عربی ہمارے لیے آسان ہو جائے، عربی کے قواعد صرف اور نحو کی صورت میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن پھر قواعد اور اصول و ضوابط ازبر کر لیے جانے کے باوجود ان کو ایک منظم طریقے سے فٹ کرنے کی تشنگی اور پیاس باقی رہ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ترکیب کا طریقہ بہت کامیاب رہا ہے، جس کے ذریعے الفاظ کو باقاعدہ منضبط کر کے ایک مزین اور مکمل کلام کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر طالب علم کی ابتدا قواعد یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ترکیب سے ہی ہو جائے تو اگلی کتب میں عبارت حل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کسی بھی قسم کی پریشانی اور دقت محسوس پھر نہیں ہوتی۔ تو لفظ ترکیب لغوی طور پہ اگر دیکھا جائے تو رکب و یرکب ترکیب یعنی باب تفعیل کا یہ مصدر ہے، جس کا معنی ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑنا، اور اصطلاحی طور پر ترکیب سے مراد کلمات کو یعنی اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ایک مکمل جملے کی صورت بنایا جائے۔ ترکیب کے لیے اہم مبادیات جو ہمیں ملحوظ رکھنی ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ذات کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جملہ اسمیہ اور نمبر دو جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ سے مراد وہ جملہ ہے جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنے، یعنی اس کا پہلا جز اسم ہو اور دوسرا کبھی فعل ہوتا ہے کبھی اسم ہوتا ہے، جیسے مثال ہے کہ واللہ علیم، اللہ جاننے والا ہے۔ اس جملے میں دیکھیں پہلا جز اسم ہے اور یہ مبتدا ہے، اور دوسرا جز علیم یہ بھی اسم ہے اور یہ خبر ہے۔ تو مبتدا اور خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ جا بنتا ہے۔ دوسری مثال واللہ یعلم، اس میں دیکھیں پہلا جز اس میں بھی اسم ہے، اسی لیے یہ مبتدا ہے، اور دوسرا جزم فعل ہے یعلم، اور اس میں ضمیر فاعل اس کا فاعل بن جائے گا، تو یہ جملہ بن کر یہ بھی خبر جا بنے گا۔ مبتدا اور خبر مل کر یہ پھر جملہ اسمیہ جا بنیں گے۔ تو ان دو مثالوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز اسم ہوتا ہے۔ ذات کے اعتبار سے جملے کی دوسری قسم جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ سے وہ جملہ مراد ہے جو فعل اور فاعل سے یا نائب فاعل سے مل کر بنتا ہے۔ اس میں پہلا جز فعل ہوتا ہے، دوسرا جز کبھی فاعل اور کبھی نائب فاعل ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون۔ اس میں دیکھیں افلح یہ پہلے فعل آ گیا ہے، اور اس کے بعد المؤمنون یہ آگے فاعل کھڑا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ دوسرا ہنالک ابتلی المؤمنون، اس میں دیکھیں ابتلیہ یہ فعل مجہول ہے، اور المؤمنون یہ اس کا نائب فاعل ہے، تو چونکہ شروع میں فعل آ گیا اسی لیے یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ الغرض ذات کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں بنی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ دوسرے نمبر پر
آپ یہ یاد رکھیں کہ مفہوم کے اعتبار سے بھی جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ سے مراد وہ جملہ جس کا مضمون صدق یا کذب کا احتمال رکھتا ہو۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایسا جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ جیسے زید عالم، یہ ایک مثال ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کوئی بندہ کہے کہ زید عالم، کہ زید عالم ہے، آپ اسے سچا بھی کہہ سکتے ہیں، جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار تو سچ بول رہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، اس لیے یہ جملہ خبریہ۔ اس کے لفظ سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے خبریہ خبر، جس میں کسی بات کی، کسی کام کی خبر ہو، اور خبر کو آپ جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں اور سچا بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مفہوم کے اعتبار سے جملے کی دوسری قسم جملہ انشائیہ، اور اس سے مراد وہ جملہ ہے جس میں صدق اور کذب کا احتمال نہ ہو، یعنی آپ اس کے کہنے والے کو جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی سچا کہہ سکتے ہیں۔ اور اس جملے کے اندر عام طور پر طلب کا معنی اور خواہش کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال جئ بالماء، پانی لاؤ۔ دوسری مثال اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اس جملے کے کہنے والے کو آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو سچ بول رہا ہے؟ میں کہوں کہ پانی لا، تو کہے کہ تو سچ بول رہا ہے، یا میں کہوں بھائی نماز پڑھ اور تو کہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے۔ لہذا اس میں صدق اور کذب کا استعمال نہ ہوا، اور اس میں انشاء ہے، اور اس میں چونکہ طلب کا معنی اور خواہش کا معنی پایا جاتا ہے عام طور پہ۔ جئ بالماء میں نے کہا پانی لاؤ، اس میں طلب کا معنی ہوا۔ اقیم الصلاۃ، میں نے کہا کہ نماز قائم کر، تو اس میں بھی طلب کا معنی ہے کہ نماز کے پڑھنے کا میں مطالبہ کر رہا ہوں۔ اس کی کئی اقسام ہیں جملہ انشائیہ کی، جو کہ ہمارے شیخ فضیلت الاخ مولانا مدثر اللطیف اثری حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کو مختار النحو کے اندر کراتے رہیں گے۔ الغرض، مفہوم کے اعتبار سے جملے کی یہ دو قسمیں بھی آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ اسم، فعل اور حرف کی پہچان علامتوں کے ساتھ کیسے کی جائے۔ یہ آپ نے ازبر کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور ہمارے بھائی بھی آپ کو نحو کے اندر کراتے رہیں گے۔ اسم، فعل اور حرف کی پہچان جب علامتوں کے ساتھ کر لی جائے گی تو ہمیں جملہ فعلیہ پہچاننے اور جملہ اسمیہ پہچاننے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ جب ہم ان کا تعین کر لیں گے کہ مرفوعات 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں اور مجرورات 2 ہیں، تو کوئی بھی لفظ مجرور آ جائے، منصوب آ جائے یا مرفوع آ جائے، ہم اس کا تعین کرنا جان لیں گے، اس میں آسانی ہو جائے گی، کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی۔ اب کوئی اسم آ جائے مرفوع، زید کاتب، اس میں آپ دیکھیں زید مرفوع ہے، اس پہ رفع ہے، تو آپ مرفوعات کی 8 اقسام میں سے پرکھیں گے، دیکھیں گے کہ یہ ان 8 اقسام میں سے یہ کون سا ہے۔ فاعل ہے، نائب فاعل ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، آپ تمام کو جب دیکھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زید یہ مبتدا ہے، اسی وجہ سے اس پر رفع آئی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح کاتب پر رفع ہے، اس پر رفع کیوں ہے؟ آپ دیکھیں گے یہ فاعل تو نہیں فاعل نہیں ہے، یہ نائب فاعل تو نائب فاعل بھی نہیں ہے، یہ مبتدا تو مبتدا بھی نہیں ہے، خبر تو ہاں یہ خبر بن رہی ہے۔ لہذا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے رفع ہونے کی وجہ کیا ہے، کہ یہ خبر ہے۔ تو مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کو ازبر کر لینا یہ بھی ہمارے لیے ترکیب میں مفید ثابت ہوگا، بلکہ لازمی ہے۔ 5ویں نمبر پر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ توابع، تابع، موصوف، صفت، موقع، تاکید وغیرہ یہ بھی آپ نحو میں پڑھتے رہیں گے، تو آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے۔ یہ بھی کسی لفظ کے مرفوع، منصوب یا مجرور ہونے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اس کو بھی ایک دخل حاصل ہے، لہذا اس کو بھی ہم نے یاد کرنا ہوگا۔ اور 6 نمبر پر آپ نے یہ مد نظر رکھنا ہے کہ افعال کی 2 قسمیں ہیں، افعال عامہ، افعال خاصہ۔ افعال عامہ سے مراد وہ افعال جن افعال کا معنی
پایا جانا عام طور پہ ممکن ہے، اور یہ 4 افعال ہیں: کانا، ثابتا، حصلا، وجدا، جن کے مصادر کون، ثبوت، حصول اور وجود کے نام سے پڑھائے سمجھائے جاتے ہیں۔ تو ان افعال کو افعال عامہ کہتے ہیں۔ جب بھی کسی جار مجرور یا ظرف کا متعلق کوئی فعل خاص یا شبہ فعل خاص نظر نہ آئے تو ہم ان افعال خاصہ کو اسی فعل کا متعلق ٹھہراتے ہیں۔ ٹھیک، جیسے مثال ہے زید فی الدار۔ اب اس میں ہے زید فی الدار، زید مانے زید، فی الدار مانے گھر میں۔ اب زید گھر میں، یہ فی آ گیا اس میں، فی الدار میں فی اور الدار جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے کسی اسم کے یا کسی فعل کے، تو اس میں کون سا ہم جو ہے نا فعل ٹھہرا سکتے ہیں؟ تو اس میں ہم انہی افعال عامہ کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنن۔ اس کی چار تھے نا فعل: کانا، ثبتا، حصلا اور وجدا۔ اس میں سے پہلا جو ہے کانا، اس کا آپ اسم فاعل جب نکالیں گے تو کائنون بنے گا، تو یہ ہوا زید فی الدار، زید کائن فی الدار، زید ہونے والا ہے گھر میں۔ اب یہ ہمارا جملہ مکمل ہوا۔ اسی طرح دوسری مثال: الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ، اس میں لام جار اور لفظ اللہ مجرور، یہ جار مجرور مل کر ہم متعلق کس کے کریں گے؟ ہمیں کچھ ظاہراً معلوم نہیں ہوتا، لہذا ہم اسی افعال عامہ میں سے ایک فعل جو کہ ثابتہ ہے، اسی کا ہم اسم فاعل نکال کر ثابتن بنا دیں گے، اور یہ خبر جا بنے گی الحمد للہ، الحمد ثابت للہ، تمام تعریفیں ثابت ہونے والی ہیں اللہ کے لیے۔ تو ان افعال عامہ کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور افعال کی دوسری قسم ہے افعال خاصہ، جو کہ عام طور پر کلام میں موجود ہوتے ہیں اور ان کا اپنا ہی ایک معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے اعوذ باللہ، ہم اس کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی ہم آگے ترکیب بھی کریں گے، تو یہ اعوذ، یہ لفظ افعال خاصہ میں سے کہلاتا ہے۔ جو بھی آپ آگے الفاظ پڑھیں گے تقریباً ایسے ہی آئیں گے۔ اور آگے دیکھیں کہ ترکیب کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کے لیے آپ یہ ایک معروف قول ہے الترکیب تحت المعنی، اس کو مد نظر رکھیں کہ ترکیب معنی کے تحت ہوتی ہے۔ معنی اگر ٹھیک ہے تو ترکیب بھی ٹھیک رہے گی، لہذا پہلے ہمیں معنی درست کرنا ہوگا۔ معنی ٹھیک ہوگا ترکیب ٹھیک ہوگی، معنی ٹھیک نہیں ہوگا، غلط ہوا تو ترکیب بھی صحیح نہیں بن پائے گی۔ لہذا یہ معنوں کے اندر ہی فاعل، مفعول، حال، تمیز وغیرہ ان کا تعین خود بخود ہو جاتا ہے، لہذا ہمیں معنی ترکیب بھی پہلے یاد کرنا ہوگا، اور آگے جیسے ہی ترکیب کرتے رہیں گے انشاءاللہ پہلے معنی ترکیب ہی ہوگا، پھر اس کے بعد ترکیب ہوا کرے گی۔ ترکیب کے 3 طریقے معروف ہیں: ایک مختصر، دوسرا مطول جو اس سے قدر تفصیلی ہے، اور تیسرا ہاں بھول گیا شاید، پہلے مختصر ہے اور اس کے بعد متوسط ہے جو اس سے کچھ قدر طویل ہے، اور اس سے زیادہ طویل مطول کہلاتا ہے جو پوری نحو کو جو ہے نا اپنے اندر لپیٹ لیتا ہے۔ لیکن ہم مختصر طریقے کے ساتھ، جو کہ ایک آسان طریقہ بھی ہے، انشاءاللہ تراکیب کرائیں گے تاکہ مبتدی اور منتہی دونوں قسم کے طلباء کے لیے یہ کام یکساں مفید ہو۔ مزید اس کی پختگی کے لیے ہم اجرا کے نام سے اجرا کرایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں بلوغ المرام کو ہم نے جو منتخب کیا ہے اپنے دورے کے اندر، تو ہم نے دورہ ترکیب کے نصاب میں بلوغ المرام کی احادیث کا جو انتخاب کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر طلباء کو مدارس کے اندر ترکیب کے لیے بلوغ المرام ہی پڑھائی جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کی احادیث پڑھائی جاتی ہیں، مسائل سمجھانے کے ساتھ ساتھ اس کی ترکیب پر بھی دھیان ہوتا ہے، اور اساتذہ ایک اسلوب کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اس کی تراکیب بھی کراتے ہیں تاکہ آگے والی کتب ہمارے لیے آسان ہو جائیں اور یہ ترکیب آگے ہمارے لیے معاون بنے۔
ہم پہلے تعوذ اور تسمیہ کی ترکیب چلو کر لیتے ہیں اپنا نصاب بلوغ المرام کی حدیث شروع کرنے سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی ترکیب کرتے ہیں اب۔ اعوذ یہ فعل ہے، اس میں انا ضمیر مستتر فاعل ہے، با جار ہے، لفظ اللہ مجرور ہے، با جار اپنے لفظ اللہ مجرور سے مل کر متعلق ہوا اعوذ فعل کے۔ من جار الشیطان موصوف ہے، الرجیم صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یعنی الشیطان موصوف، الرجیم اپنی صفت سے مل کر یہ مجرور ہوا من حرف جار کا۔ من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوا فعل اعوذ کے۔ تو اعوذ کے جہاں دو متعلق جا بنے، ایک باللہ والا جار اور دوسرا من الشیطان الرجیم والا جار۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اعوذ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ جا بنا۔ فعلیہ اس لیے کہ اس کے شروع میں اعوذ فعل ہے، اور انشائیہ اس لیے کیونکہ اس میں دعا کا معنی ہے، اور دعا میں ایک طلب ہوتی ہے اللہ سے، ہم ایک تعوذ حاصل کرنے کے لیے یہ دعائیہ کلمات اپنے زبان سے دہراتے ہیں۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہوا اور جملہ انشائیہ، جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد اس کی ترکیب کے بعد ہم اجرا کرایا کرتے ہیں ان الفاظ کا۔ دیکھیں لفظ اللہ، اس کا اعراب کیا ہے، وجہ اعراب کیا ہے، کیفیت اعراب کیا ہے، ہم ان کو 4 شقوں میں الگ الگ خانوں کے اندر لکھیں گے۔ میں انشاءاللہ آخر میں تصویر بھی بھیجوں گا اس کی لکھے ہوئے کی۔ تو دیکھیں لفظ اللہ، اس کا اعراب پہلے لفظ لکھیں گے لفظ اللہ، دوسرے خانے میں اس کا اعراب، اور تیسرے خانے میں اعراب کی وجہ، اور چوتھے خانے میں ہم کیفیت اعراب لکھیں گے، یعنی اعراب کی کیا کیفیت ہے، جر ہے تو کس سے ہے۔ ٹھیک؟ تو لفظ اللہ کا اجرا اس طرح کریں گے کہ لفظ اللہ اس کا اعراب جر ہے، اور اس کے اعراب جر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اور اس کی کیفیت اعراب یعنی اعراب کی کیفیت یہ ہے جر زیر سے ہے، کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اور لفظ الشیطان، اس کا اعراب جر ہے، اور اس کی وجہ اعراب کیونکہ یہ من کا مجرور ہے، اور اس کی کیفیت اعراب جر زیر سے ہے، کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اور الرجیم، اس کا اعراب جر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الشیطان کی صفت ہے، اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، توابع میں آپ پڑھیں گے۔ اور کیفیت اعراب جر زیر سے ہے، کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ تو یہ اعوذ باللہ کی ترکیب اور اس کا اجرا مکمل ہوا۔ دوسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب آتی ہے۔ با حرف جار، اسم مضاف، لفظ اللہ موصوف، الرحمن صفت اول ہے، الرحیم صفت ثانی ہے۔ لفظ اللہ موصوف اپنی دونوں صفتوں یعنی الرحمن اور الرحیم سے مل کر مضاف الیہ ہوا اسم مضاف کا۔
اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا، با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اشرع فعل محذوف کے۔ اشرع فعل اس میں انا ضمیر اس کا فاعل، اشرع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہ ہوئی بسم اللہ کی ترکیب، اور اس ترکیب میں با جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق آپ اشرع کے ٹھہرائیں گے، جس کا معنی ہے کہ میں شروع کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ آپ بسم اللہ کے با کا متعلق اشرع کو بھی ٹھہرا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ موقع کی مناسبت سے معذوف نکال سکتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی بندہ وضو کرنے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، تو اس نیت کے اندر ہی یہ داخل ہے کہ اتوضأ بسم اللہ، میں وضو کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح آپ کھانے لگے ہیں تو آکلو نکال سکتے ہیں کہ میں کھاتا ہوں ساتھ نام اللہ کے، یا آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو اشرب فعل ذہن میں ہوتا ہے۔ الغرض ہم یہاں ایک فعل معذوف کیے دیتے ہیں اشرع، اشرع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے کہ ہم نے فعل معذوف مانا ہے اور یہ جملہ فعلیہ جا بنا، اور انشائیہ اس لیے کہ اس میں ایک دعا ہے اللہ سے، تو اس میں طلب کا معنی پیدا ہوا، اس لیے یہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اور اس کی اجرا دیکھیں آپ، ایک تو اسم کا اعراب، وجہ اعراب اور کیفیت دیکھیں گے، دوسرا لفظ اللہ کی، تیسرا لفظ الرحمن کی، اور چوتھا الرحیم کی۔ لفظ اسم اس کا اعراب جر ہے، وجہ اعراب اس کی یہ ہے کہ یہ با حرف جر کا مجرور ہے۔ کیفیت اعراب میں آپ لکھیں گے جر زیر سے ہے، کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ کی بھی چار شقیں، پہلے شق میں آپ لفظ لکھیں گے، دوسرے خانے میں آپ اس کا اعراب یعنی جر لکھیں گے، تیسرے خانے میں اس کی وجہ اعراب لکھیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے، چوتھے خانے میں آپ اس کی کیفیت لکھیں گے کہ اعراب کی کیفیت جر ہے، کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اور لفظ الرحمن کا اعراب جر ہے، اور اس کی وجہ اعراب لکھیں گے کہ الرحمن یہ صفت ہے لفظ اللہ کی، اور کیفیت اعراب میں آپ لکھیں گے کہ جر زیر سے ہے، کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اسی طرح لفظ الرحیم اس کا اعراب جر ہے، کیونکہ یہ صفت ثانی ہے لفظ اللہ کی۔ کیفیت اعراب میں آپ لکھیں گے کہ جر زیر سے ہے، کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ پیچھے ایک بات ترکیب کے لیے اہم مبادیات میں بتانا بھول گیا ہوں، وہ یہ کہ اسم جو منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہو، معرب ہو، مبنی ہو، اس کے اعراب کی کیفیت کے لیے آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا۔ نحو کے اندر آپ پڑھیں گے بھی صحیح کہ لفظ مفرد منصرف صحیح ہے یا غیر منصرف ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، یا اسم منقوص ہے، اسم مقصور ہے، غیر منصرف ہے، تو اس کے اعراب کی اپنی اپنی کیفیات ہیں جو کہ آپ نحو کے اندر پڑھیں گے، تو وہ اس اجراء و ترکیب کے اندر آپ کو یاد رکھنا پڑیں گی، اور اس میں بہت کام آئیں گی، وہ بھی آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ تو ایک گزارش بھی آخر میں کرنی تھی، وہ یہ کہ جو بھی آپ یہاں ترکیب پڑھتے ہیں اس کو آپ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ لکھ بھی دیا کریں۔ میں آج انشاءاللہ 2 پکچر بھیجوں گا اس کی،
ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ترکیب کی اور دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کی۔ آپ اس کو دیکھ کر لکھ لیں اور آئندہ سے اسی طرز پر اور اسی انداز پہ آپ نے اس ترکیب کو لکھنا ہے، تاکہ آخر میں آپ کو امتحان دینے میں آسانی رہے اور امتحان دینے میں یہ تراکیب آپ کے لیے مفید ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو، ہمارے پڑھانے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔